قسط نمبر 3 پاکستان میں اردو کی مظلومیت اور انگریزی کی حاکمیت۔ بعینہ اسی طرح کی سازش ہر اسلامی ملک میں بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ مثلا پاکستان میں 73 سال گزر جانے کے باوجود آج تک ہماری قومی زبان اور رابطہ کی زبان اردو کو دفتری و تدریسی زبان کے طور پر انگریزی زبان کی جگہ پر نافذ نہیں کیا جا سکا۔ اردو زبان جو کہ برصغیر پاک و ہند میں تمام مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رابطے اور تفہیم و تفہیم کا کام دینے کی بھرپور استعداد و صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو اسے اہل علم کے تعاون، لگن اور محنت سے بڑی آسانی کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اردو زبان کو علاقائی زبانوں کی حریف اور مد مقابل کے طور پر لا کھڑا کیا گیا ہے، اور مختلف علاقائی وحدتوں کا یورپی سامراج کی تائید و حمایت سے مسلط ہونے والا حکمران ٹولہ استحصال کرتا آ رہا ہے۔ اسے اردو زبان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ مظلوموں کے قلوب و اذہان میں یہ بات پوری قوت اور شدت کے ساتھ بٹھا دی گئی ہے کہ وہ استحصال کا اسی لیے شکار ہے کہ وہ اردو زبان کو اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اردو زبان کو اپنے بازاروں، ثقافتی مرکزوں اور تعلیمی و تربیتی اداروں سے بالکل جلا وطن کر دیں، اور اس کی جگہ پر اپنی علاقائی زبانوں کو لائیں۔ لیکن چونکہ یہ علاقائی زبانیں ان اغراض و مقاصد کو ادا کرنے سے فی الحال عاجز ہیں، انہیں اردو کے مقام پر لانے کے لیے برسوں کی محنت و ایثار درکار ہے۔ پھر یہ حقیقت ہے کہ زبانیں دنوں یا سالوں میں نشو و نما نہیں پایا کرتی، ان کی نشو و نما کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ اس طرح اردو زبان کوئی پاکستان میں آ کر نشو و نما یافتہ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مقام و منزل تک پہنچنے میں صدیاں لگی ہیں، اور ہزاروں عالموں، ادیبوں اور نثر نگاروں کی دن رات کی محنت نے اسے اس کے مقام تک پہنچایا ہے۔ غرضے کے سامراج کی چال یہ ہے کہ علاقائی زبانوں کے نام پر عصیبتوں کے افاریت کو رہا کر کے علاقائی وحدتوں کے قلوب و اذہان میں اتارا جائے، پھر انہیں ابھارا جائے کہ وہ اردو زبان کے خلاف عداوت و عناد کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ اس کا منطقی نتیجہ اور لازمی ثمرہ اس کے سوا اور کچھ برآمد نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان میں انگریزی زبان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ وہ جب مادری اور انگریزی زبانوں کو یکساں طور پر اجنبی اور سامراجی زبانیں قرار دیں گے، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ اردو زبان ان لوگوں کے لیے غلبہ و تفوق کا سبب بن سکتی ہے جن کی وہ مادری زبان ہے، اور ان کے لیے بادی و نظر میں کمزوری کا سبب بن سکتی ہے، جو اسے مادری زبان کے طور پر نہیں بولتے، تو اس کے نتیجے میں یہ نوجوان نسل اردو زبان سے نفرت کرنے لگے گی۔ نتیجتاً وہ انگریزی زبان کو سیکھنے، اسے بولنے اور لکھنے پر دن رات محنت کرے گی، لیکن اردو زبان کے حوالے سے اپنی استعداد و صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کوئی ادنیٰ ترین کوشش بروئے کار نہیں لائی جائے گی۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی قومی زبان اردو کو سرکاری زبان نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے دفتروں، عدالت، تعلیم گاہوں کی سب کی ضروریات کو اردو کے ذریعے پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان خود کفالت، خود اعتمادی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور جب تک تعلیم اور ثقافت کے حوالے سے ہمارے اندر اغیار کی محتاجی اور بالادستی کا خاتمہ نہیں ہوگا،
اس وقت تک ہمارے اندر اپنی ذات اور اپنی قوم پر اعتماد کرنے کا جذبہ بیدار نہیں ہو سکے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ ہم اپنی قومی زبان میں کیا سائنسز پڑھا سکتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان کے ذریعے سائنس پڑھانے کا جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، اور پھر جاپان اور چین جیسے آزاد خود مختار ممالک نے اپنی قومی زبانوں ہی کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اپنی عظمتوں کے پریرے لہرائے ہیں اور اپنی قومی عظمت کا لوہا منوایا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہو کر ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ایمان صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے تو ہم ہر مشکل کا جواب تلاش کر کے اسلامی عظمت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔